الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية أبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. حضرات محترم، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے یہ ہمارے لیے۔ ہم اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اس کی حمد بھی بیان کرتے ہیں کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب کیا ہے۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی رحمتوں اور برکتوں کو نہ صرف ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں بلکہ اس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس مہینے میں مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے، اور وہ مسجدیں جو عام دنوں میں ویران ہوتی ہیں، جن میں چند لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور خصوصاً فجر کی نماز کہ جس میں ایک صف بمشکل پوری ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں وہ مسجدیں بھی بھر جاتی ہیں جو عام دنوں میں ویران ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، ایک سبب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ جنت جس کی تلاش ایک مومن کو ہوتی ہے، اور وہ مومن اس کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اس کی خاطر وہ نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے، تو اسی جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو ایک مومن کے لیے سنوار دیا جاتا ہے، مزین کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ جو چیز مزین ہو، جو باغ مزین ہو، تو اس کی طرف انسان کی ایک قدرتی طور پر کشش ہوتی ہے، فطرتی طور پر انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو جنت کو سجا کر، اس کے دروازوں کو کھول کر، اس کے مناظر کو دکھا کر ایک مومن کے سامنے یہ جنت رکھ دی جاتی ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جو نیکی کے راستے میں، جنت کے راستے میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک میدان فراہم کر دیا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کا، معافی کے لیے اور مغفرت کے لیے، اور رکاوٹوں کو دور کر دیا۔ تو اس حالت میں بھی اگر ہم اپنی بخشش نہ کرا سکیں، مغفرت نہ کرا سکیں، تو یہ ہماری کمزوری ہے، اور اگر ہم دشمن کا مقابلہ اس صورت میں بھی نہ کر سکیں تو یہ ہماری بزدلی ہے۔ دیکھیے، اس سے بڑھ کر اور بزدلی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک دشمن کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، اس کے پاؤں کو باندھ دیا جائے، اور اس کے پابند سلاسل کر دیا جائے، وہ سلاخوں کے پیچھے ہوں، اور ایک آدمی اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے ڈرے کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، تو اس آدمی سے زیادہ بزدل انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ تو شیطان تو انسان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، اس کو جکڑ دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ایمانی طور پر اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس جکڑے ہوئے شیطان اور جکڑے ہوئے دشمن کا مقابلہ بھی نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کو سمیٹنے کا ایک موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کا سامان کر دیا ہے، اور ہم پیاسے ہیں، ہماری دل کی زمین وہ بنجر ہے، ہماری جولیاں وہ نیکیوں سے خالی ہیں، ہمارا دامن خالی ہے۔ تو آئیں اس مہینے میں ہم اپنے خالی دامن کو نیکیوں سے بھر دیں، اپنی بنجر زمینوں کو اللہ کی رحمت سے سیراب کر دیں۔ تو سیراب نہ کر سکیں تو یہ ہماری اپنی بدبختی ہوگی۔ اس کی مثال یوں ہی ہے جس طرح کہ ایک پیاسا نہر کے پاس سے گزرے، اس کا پانی صاف اور شفاف بھی ہو، میٹھا بھی ہو، اور اگر وہ پانی اس کا نہ پیے اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر وہ مر جائے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ مر جائے،
تو بتائیں کہ اس میں اس کا کیا اس کا اپنے ہی قصور ہوگا، کسی اور کا قصور نہیں ہے کہ پانی بھی موجود تھا، یہ پیاسا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے پانی استعمال نہیں کیا اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر یہ مر گیا، اس نے یہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ تو یہ اس میں اس کی اپنی بدبختی ہے۔ لہٰذا یہ روزہ رکھ کر، تو روزہ یہ ایک ہماری جسمانی صحت کا بھی ذریعہ ہے، ہماری روحانی امراض کا بھی علاج ہے اور ہماری جسمانی امراض کا بھی علاج ہے۔ جس طرح کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، جہاد کرو مال غنیمت ملے گا، سفر کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہمارے کامیابی کے ذرائع اور کامیابی کے طریقے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، ان پر ہم عمل کر کے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ رمضان میں یہ کوشش کریں گے کہ رمضان کے حوالے سے، اس کی رحمتوں اور برکتوں کے حوالے سے، قرآن کریم کی فضیلت کے حوالے سے ہم مختلف موضوعات پر اپنے اس درس کو جاری رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔